لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. جس کو آقا بلا لے، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے پوری مدینے کو جا رہے ہیں. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. اچھا میری دلجوئی کس کس کو پسند آئی؟ میں نے دیوانے دلجوئی کی. اب آپ میری دلجوئی کر دیں. کم از کم 12 رفیق الحرمین اور 12 یہ کتابیں یہ خرید کر آپ کسی نہ کسی حاجی کو تحفے میں دے دیں، وہ مکے مدینے میں بانٹ دیں، ہے نا. اب کون کون نیت کرتا ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے مجھے خوش کیا، دیوانہ بھی خوش ہو گیا ہوگا. اب جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. 26 سبحان اللہ. بڑھنے کی اجازت ہے. 63 کی آواز آ رہی ہے. تم بھی 26 بانٹو گے. وہ چندہ کر کے بانٹیں گے یا جیب سے بانٹیں گے؟ نہیں، چندہ نہیں کرنا، اپنے جیب سے. ہاں اپنی جیب سے. یہ دیوانہ بھی بانٹے گا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ مجلس سے حج و عمرہ کا اپنا مکتب ہے نا، جی باپا، وہاں ان کو جمع کروا دیں یا ان کو رقم بھلے جمع کروا دیں. جی باپا، تو یہ انشاءاللہ بانٹ دیں گے. یہ زیادہ مناسب رہے گا. ایئرپورٹ پہ بٹ جائیں گی سب جگہ باپا، آسانی رہے گی انشاءاللہ. حاجی کیمپ میں بٹ جائیں گی انشاءاللہ. لیکن اس میں یہ کہ یہ نیت بھی کر لیں کہ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہوگا کہ ایئرپورٹ کا عملہ بھی ہاتھ بڑھا دیتا ہوگا اور غیر حاجی بھی لے لیتے ہوں گے. تو اس لیے حاجیوں کی مخصوص نہ کریں، بس ہر نیک اور جائز کام کے نیت سے یہ دے دیں ان کو کہ کتابوں کے علاوہ شاید اور کچھ بھی بانٹتے ہوں گے، کارڈ بھی بانٹتے ہوں گے حج کے وہ، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ کہ یہ اعلان، اس اعلان کو کافی نہ سمجھے، بانٹنی کتابیں ہی ہیں. تو یہ کتابوں کا چاہیں تو اب حج و عمرہ پر جمع کرا دیں. ہمارے ناظرین بھی اگر کوئی پیغام دیں گے اس سے بھی ہمیں خوشی حاصل ہوگی کہ آپ بھی حصہ لیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ اگرچہ ظاہری طور پر دور ہیں لیکن مدینہ آپ کا بھی ہے، ان کا بھی ہے، دیوانے کا بھی ہے، میرا بھی ہے، ہم سب کا مدینہ. بابا ساؤتھ افریقہ سے کال آئی ہے کہ دونوں کتابیں 1126 سے 1126 کی نیت کر رہے ہیں. الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह। تو جس اسلامی بھائی نے نیت کی ہے وہ مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر لیں، بلکہ overseas@dawatIslami.net پر دنیا بھر میں جہاں کہیں مدری چینل کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ نیت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، آپ ہمیں پہلے بتائیں گے تو ہم انشاءاللہ پھر ان کتابوں کو تقسیم کریں گے، اور جس طرح پاپا نے فرمایا کہ حاجیوں کے لیے مخصوص نہ کریں، اور تاکہ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ لے لیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم حاجیوں میں تقسیم کریں۔ پاپا اس میں اگر صرف اس کتاب کی نیت نہ ہو، دیوانے کی قسمت کھل گئی۔ سبحان اللہ، ایک فون آیا ہے کہ دیوانے کو حج پہ بھیج دو، میں خرچہ دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اذکر اللہ، اللہ 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 اللہ۔ جل جلالہ، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، مگر یہ بیچارہ اکیلا نہیں جا سکتا، اس کو کوئی ساتھ رکھنے والا ہو، اور اب فارم وغیرہ کا سارا ختم تو ہو گیا، ہو سکتا ہے سرکار بلائیں گے تو کہاں کا ہے دیوانہ، یہ دیوانوں وہ دی امیدوار ڈانا حیدرآباد جو پنجاب جو لگے تو کہاں کے ہو، بابول مدینہ کے اتار آباد، سندھی مانو ہے، ارے ماشاء اللہ، میں پہلے جانتا ہوں تمام پن سندھی مانو، اچھا آپ پنجابی ہیں، ماشاء اللہ، آپ ان کے ساتھ چلے جائیں گے، یوں کہہ رہے ہیں پاپا کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ، پاپا کے ساتھ جائیں گے، نہیں ایسے نہیں، مطلب یہ کہ جو جیسے حج پر جا رہا ہو نا آلریڈی پہلے سے، وہ ان کو ساتھ لے لے، مگر یہ اب یہ قانونی مسائل ایسے ہیں کہ دیکھیے ان کا بھائی ہے نہیں، وہ ویسے آلریڈی وہ جا رہے ہیں حج پہ، اچھا آپ حج پہ جا ہی رہے ہیں، ان کا سگا بھائی جا رہا ہے حج پہ، اس کا تو نکل پڑی، واللہ بھی جا رہی ہے، اللہ، اب یار آپ تو صحت مند ہو گئے، مدنی قافلے کی فیس تو دے دو یار، آپ کے بھائی کی لاٹری کھلی ہے، ہاں مگر وہ چل جائے گا نا ساتھ میں، تو مدنی فیس سائیں بدھائیو مدنی قافلو سگے بھائی آپ مدینہ مدینہ، ماشاء اللہ، مگر مسئلہ یہ ہے، اب یہ سب بیٹھ جائیں تو ہوگا، اب یہ کہ آپ ان کی وہ ترکیب آئیں کری دیو، یہ عبدالحبیب سے مل لینا، ماشاء اللہ مبارک ہو، اللہ کرے کہ اسباب ہو جائیں، خالی پیسوں سے کوئی مدینے نہیں جاتا، ادھر سے بلاوا بھی آنا چاہیے۔ اور دیوانہ بولا بھائی، ابھی وہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مدینہ، ابھی تھوڑا مجھے عرض کرنے دیں، یہ عبدالحبیب، حاج عبدالحبیب وکیل ہیں، ہمارے وکیل یہ ایڈوکیٹ نہیں، یہ نائب ہیں، یہ انشاءاللہ خرید کر آپ حج و عمرہ کے اوپر جمع کروا دیں جو یہ پیسے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی طرف سے خرید کریے، وکیل بنا دیں گے، 12 کا، اچھا، یعنی کہ جو ان کو جن کتابوں کی ان کو مناسب لگے یہ خرید کر دے دیں، کلی اختیارات، ٹھیک ہے نا، اب پیسے مکس بھی ہوں گے، اب ٹھیک ہے مکس بھی کر دیں، آج کی VCDیاں بھی دینی ہیں برابر۔ پاپا آپ یہ اعلان کر دیں کہ جو اسلام ابھی 1,26,000 کی، اور مجھے فون آیا کہ 1,26,000 ہماری طرف سے تقسیم کر دیجیے گا، سبحان اللہ، رقم کیا اعلان ہوا ہے، تو یہ ہے کہ یہ جو بھی اسلامی بھائی رقم کا اعلان کر رہے ہیں، اس میں مطلب کہ کیسٹیں، VCDs، رفیق الحرمین، یہ 135 حکایات والی جو عاشقان رسول کی حکایت جو ہیں، اس طرح کی جو بھی کتابیں، ان سب کے بابا کلی اختیارات دے دے، جہاں جس طرح کی حاجت و ضرورت ہو یہ تقسیم کر دیا جائے۔
जो इन्होंने फरमाया उसी के मुताबिक अमल कीजिए. इसी तरह जल्दी भिजवा दें क्योंकि हज के फ़्लाइट शुरू होने वाली हैं. अब बाज़ औक़ात नियत हो जाती है और फिर हज के बाद पैसे आते हैं. तो जो ये नियतें कर रहे हैं पहले हमें अमाउंट वगैरह overseas@dawatislami.net पर ईमेल भी कर दें और फिर वो रकम भी फौरी भिजवाने का इंतज़ाम करें ताकि इसकी तकसीम वगैरह आसानी से हो सके. 12 रोज़े अनवर का तवाफ ना कीजिए, ना सजदा, ना इतना झुकना कि रुकू के बराबर हो. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम उनकी इताअत में है. जो कोई हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र मुअज़्ज़म के रूबरू खड़ा होकर ये आयत शरीफा एक बार पढ़े. इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. फिर 70 मरतबा ये अर्ज़ करे सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या रसूल अल्लाह. फरिश्ता इसके जवाब में यूँ कहता है, ऐ फुला तुझ पर अल्लाह अज़्ज़ व जल का सलाम हो. फिर फरिश्ता उसके लिए दुआ करता है, या अल्लाह इसकी कोई हाजत ऐसी ना रहे जिसमें ये नाकाम हो. जब जब सुनहरी जालियों के रूबरू हाजिरी की शहादत मिले इधर उधर हरगिज़ ना देखिए. और ख़ासकर जाली शरीफ के अंदर झांकना तो बहुत बड़ी जुर्अत है. किबले की तरफ पीठ किए कम अज़ कम 4 हाथ यानी तकरीबन 2 गज़ जाली मुबारक से दूर खड़े रहने और मुवाजहा शरीफ की तरफ रुख करके सलाम अर्ज़ कीजिए. दुआ भी मुवाजा शरीफ ही की तरफ रुख किए मांगिए. बाज़ लोग वहाँ दुआ मांगने के लिए काबे की तरफ मुँह करने को कहते हैं. उनकी बातों में आकर हरगिज़ सुनहरी जालियों की तरफ आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यानी काबे को पीठ मत कीजिए. काबे की अजमतों का मुनकिर नहीं हूँ लेकिन काबे का भी है काबा मीठे नबी का रोज़ा. जब जब आप मस्जिदुन नबवी शरीफ अला साहिबी अस्सलातु वस्सलाम में दाखिल हों तो एतिकाफ़ की नियत करना ना भूलिए. इस तरह हर बार आपको 50,000 नफली एतिकाफ़ का सवाब मिलेगा और ज़िमनन खाना पीना इफ्तार करना वगैरह भी जायज़ हो जाएगा. एतिकाफ़ की नियत दिल में रखते हुए इस तरह कीजिए, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़. तर्जमा, मैंने सुन्नत एतिकाफ़ की नियत की. बाबू सलाम और बाबू रहमा से मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिबी अस्सलातु वस्सलाम में दाखिल हों तो सामने वाले सुतून मुबारक पर गौर से देखेंगे तो सुनहरी हरफों से नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़ उभरा हुआ नज़र आएगा, जो कि आशिकान रसूल की याद दहानी के लिए आशिकान रसूल के दौरे खिदमत से लिखा हुआ है. खुसूसन 40 नमाजें बल्कि तमाम फ़र्ज़ नमाजें मस्जिदुन नबवी शरीफ अला साहिबी अस्सलातु वस्सलाम ही में अदा कीजिए कि ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान बाकरीना है, जो शख्स वुज़ू करके मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने के इरादे से निकले ये उसके लिए एक हज के बराबर है. मक्के मदीने की गलियों में थूका ना कीजिए, नहीं नाक साफ कीजिए. जानते नहीं इन गलियों से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुजरे. जन्नतुल बकी शरीफ नीज़ जन्नतुल माला मक्का मुकर्रमा दोनों मुक़द्दस कब्रिस्तानों के मकबरों और मज़ारों को शहीद कर दिया गया है. हज़ार सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान और बेशुमार अहले बैत अत्हार अलैहिमुर रिदवान और औलिया किबार और शाक़ ज़ार रहमहुमुल्लाहुल गफ़्फ़ार के मज़ार के नुक़ूश तक मिटा दिए गए हैं. हाजिरी के लिए अंदर दाखिले की सूरत में आपका पाँव माअज़ल्लाह किसी भी सहाबी या आशिक रसूल के मज़ार पर पड़ सकता है. शरई मसला ये है कि आम मुसलमानों की कब्रों पर भी पाँव रखना हराम है. रद्दुल मुहतार में कब्रिस्तान में कब्रें मिटाकर जो नया रास्ता निकाला गया हो
اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ نئے راستے کا صرف گمان ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے۔ لہذا مدنی التجا ہے کہ باہر ہی سے سلام عرض کیجیے، اور وہ بھی جنت البقیع کے صدر دروازے، یعنی مین انٹرنس پر نہیں، بلکہ اس کی 4 دیواری کے باہر اس سمت کھڑے ہوں جہاں سے قبلے کو آپ کی پیٹھ ہو، تاکہ مدفونین بقیع کے چہرے آپ کی طرف رہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب حجاز مقدس میں اہل سنت کی خدمت کا دور تھا، اور اس وقت کے خطیب و امام بھی عاشقان رسول ہوا کرتے تھے۔ جمعہ کے روز دوران خطبہ جب خطیب صاحب مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں روضہ انور کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے الصلاۃ والسلام علی ھذا النبی، یعنی اس نبی محترم پر درود و سلام ہو کہتے، تو ہزاروں عاشقان رسول کے دلوں پر خنجر پھر جاتا، اور وہ از خود رفتگی کے عالم میں رونے لگ جایا کرتے۔ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو سہارا ہے زندگی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، کاش میں ایسا جی ہوتا رہا کہ میں بھی جی رہا ہوتا زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ زمانے میں آپ ہی کے لیے، کرے کیا آتا مال و دولت، کرے کیا آتا مال و دولت، اسے نہیں چاہیے حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت، لگاؤ سینے میں آگ ایسی، لگاؤ سینے میں آگ
خوب شدت بڑھے محبت کی خوب شدت نبی رحمت شفیع امت جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے رخصت ہونے کی جہاں سوز گھڑی آئے، روتے ہوئے اور نہ ہو سکے تو رونے جیسا منہ بنائے، مواجہ شریف میں حاضر ہو کر رو رو کر سلام عرض کیجئے، خوب رو رو کر دعائیں مانگیے، بار بار حاضری کا سوال کیجئے، اور مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت اور جنت البقیع میں مدفن کی بھیک مانگیے۔ بعد فراغت روتے ہوئے الٹے پاؤں چلیے اور بار بار دربار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح حسرت بھری نظر سے دیکھیے جس طرح کوئی بچہ اپنی ماں کی گود سے جدا ہونے لگے تو بلک بلک کر روتا اور اس کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ ماں اب بلائے گی، کہ اب بلائے گی، اور بلا کر شفقت سے سینے سے چمٹا لے گی۔ اے کاش رخصت کے وقت ایسا ہو جائے تو کیسی خوش بختی ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا کر اپنے سینے پر انوار سے لگا لیں اور روح بے قرار قدموں پہ نثار ہو جائے۔ ہے تمنائے عطار یا رب ان کے قدموں میں یوں موت آئے، ہے تمنائے عطار یا رب ان کے قدموں میں یوں موت آئے، جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ۔ اے تمنا عطار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جب تڑپ کر گرے میرا لاشا جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ، تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ۔ یہاں جو سنہری جالیوں کا جو یہ بنا ہوا ہے ماڈل، باپا ابھی وہاں تشریف لے جا رہے ہیں، کچھ ایسی نشاندہی کہ کس طرح، نہیں آپ برائے دیکھیں اٹھے نہیں، یا اللہ یہ جو جہاں ہے نا وہیں رہے۔ پہلے دیکھیے اسی صورت میں یہ سمجھ آئے گی، آسانی رہے گی کہ صرف میں اکیلا کھڑا رہوں، پھر باپا سبھی اٹھیں گے بیٹھے نہیں، رہیں۔ مسئلہ یہ ہو جائے، آپ جہاں ہے نا وہیں رہیے ماشاءاللہ۔ آپ کو اسکرین پر نظر تو آ ہی رہا ہے نا۔ اور یہاں جو اسلام بھائی ہیں وہ پیچھے کی طرف ہو جائے، راستہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس وقت یہاں سنہری جالیوں کا ماڈل ہے، ایک نقشہ بنا ہوا ہے اور یہ انکمپلیٹ ہے، ادھورا بنا ہوا ہے، شاید ان کی توجہ نہیں رہی، کیونکہ یہاں ایک چاندی کا کیل ہونا چاہیے، وہ ایک یوں اینگل سا بنا ہوا ہے چاندی کا۔ خیر اب میں اسی سے آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ باب السلام سے آنے والوں کے لیے یہ پہلے بڑا سوراخ آتا ہے، دائرہ گول اسی طرح کا سوراخ ہے، تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں سلام عرض کرنا ہے، اور اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں، نہیں یہاں سرکار کا چہرہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا ہاں، یہاں مطلب مس گائیڈ کرنے کی بھی ترکیب شاید ہو گئی ہے کہ یہاں لکھ دیا کہ یہیں سلام عرض کرو، یہاں چہرہ ہے انور یہاں نہیں ہے، بزرگوں نے جو لکھا نا وہ بھی عرض کروں گا میں۔ تو یہ خوبصورتی کے لیے بنایا گیا سوراخ، سمجھ میں یہی آتا ہے۔ تو اب یہاں
यूँ तो सलाम यहाँ से भी अर्ज़ करें तो पहुँचता है, जब वहाँ पहुँचे तो सही चेहरे अनवर के सामने आए ना, तो यहाँ सलाम अर्ज़ करने के बजाय यहाँ आएंगे ना तो ये जाली मुबारक का दरवाज़ा है, बाकायदा उस पर ताला शरीफ भी लगा हुआ है, यहाँ इसमें ताला भी नहीं बना हुआ। तो ये यहाँ दरवाज़ा मुबारक है, और दरवाज़े मुबारक है कि इस तरफ चांदी का एक एंगल नुमा बना हुआ है जिसको चांदी का कील लिखा है हज़रत ने। तो ये जो कील है ना, ये इस बात की निशानदही कर रहा है कि ये यूँ करके इशारा दिया हुआ है कि यहाँ सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह अल-कवी ने जज़्बुल क़ुलूब में इसी जगह को मुवाजा शरीफ करार दिया, चेहरे अनवर यहाँ है, और आला हज़रत ने भी अनवारुल बिशारा में इसी जगह को लिखा कि चेहरे अनवर इस तरफ है। तो यहाँ नहीं बल्कि आपको यहाँ आकर चेहरे अनवर की तरफ रुख करके मुंह करके खड़ा होना है, और 2 गज दूर, हाथ नहीं लगाना है, चूमना नहीं है, बल्कि अंदाज़न 4 हाथ यानी 2 गज दूर रहकर आपको हाज़िरी देनी है। हज के सीज़न में रश बहुत होता है, खड़ा रहना बहुत दुश्वार होता है, और वो भी अपनी पसंद न मर्ज़ी की जगह। तो इसकी एक अलामत और जो पहले थी अब भी होगी मेरा ख्याल है, ऐन इसकी यूँ सीध में सामने शायद वो 4 ही हाथ हो, बहुत बड़ा झूमर लटक रहा है, और झूमर होते हैं मस्जिदों में लटकाते हैं बड़े बड़े, वो लटक रहा है। उसी झूमर के नीचे खड़े होकर मुझे जो याद पड़ता है कि सरकार आला हज़रत ने सलाम अर्ज़ किया था, और वहीं खड़े खड़े खुली आंखों से सरकार का दीदार किया था। अभी वो झूमर लटका हुआ है, काश फिर देख लें। तो उसी झूमर के नीचे जगह मिले तो मक्का मदीना, मीठा मदीना। तो यूँ खड़े होकर उस झूमर के यहाँ आपको जगह मिले, बहुत मुश्किल, रश में नहीं मिलेगी शायद, लेकिन फिर कभी मौका आएगा। रात को देर से मिल सकती है, तहज्जुद के वक्त दरवाजे शरीफ अब तो खुले रहते हैं ज़ाहिरी दरवाजे, तो रात देर से वो ज़ाहिर के हाजरीन ना ज़ाहिरीन आराम फरमा होते हैं, तो मौका मिल जाए। और बाबे जिब्रील से दाखिला भी मिल जाए, वो बाबे जिब्रील से, बाबुल बकी बंद खुला रखते हैं, तो बाबुल बकी से भी मिल जाए। कि बाबुल बकी जो है ना, ये ऐन कदमों की तकरीबन सीध में है, और बाबे जिब्रील से भी कदमों की सीध में हाजिरी हो सकती है, वो हाँ कदमों से हाजिरी हो सकती है। बाबे जिब्रील से जब दाखिल होंगे उल्टे हाथ पे चलेंगे तो यूँ बंद कर दिया। अच्छा अच्छा, उस वक्त तो खुला था जब, अच्छा अच्छा, फिर बाबुल बकी से ही हाजिरी कदमैन शरीफ से मुमकिन है। इधर से खड़े होकर जैसे कोई हाजिरी देगा तो किबले को यानी कि पीठ होगी उसकी, और अब काबे को जब रुख है तो इस काबे को पीठ करनी होगी। अदब यही है यहाँ का, सुनहरी जालियों का, सरकार की बारगाह में हाजिरी का अदब यही है। अच्छा, अब यहाँ सलाम अर्ज़ कर दिया, तो अब सलाम अर्ज़ करने के बाद थोड़ा सीधे हाथ की तरफ आएंगे ना, ये नज़र आ जाएगा ये सुराख शरीफ। तो यहाँ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा अनवर है कब्र में, और फिर यहाँ सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दूसरे सुराख पर। तो ये दूसरे सुराख पर सलाम अर्ज़ करने के बाद अब फिर दोनों के बीच में खड़े हो जाइए, और अब दोनों को जमा के सीखे में सलाम अर्ज़ कीजिए। ये सारे सलाम वग़ैरह वो रफ़ीक़ुल हरमैन में लिखे हुए हैं, मैंने वो इख्तिसार के साथ वो वक्त काफ़ी हो गया था तो पढ़े नहीं वो। तो ये सब हाज़िरियाँ यहाँ देनी है, और रश में जब आप आएंगे ना तो इसमें तजर्बा जो किया है वो ये है कि यूँ तो रश में मैंने देखा है कि अच्छा भला आदमी बह जाता है, लेकिन अगर कोशिश करे ना तो तरकीब बन जाएगी। अब मिसाल के तौर पर यहाँ से वो बिल्कुल
ایک یہ بھیڑ ہے, ریلا ہے پبلک کا. اب لوگ کیا یوں آ رہے ہوتے ہیں بھیڑ میں اور یوں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا, معلومات حاصل کرتے نہیں ہیں, تربیت وغیرہ ہوتی ہے تو غیر حاضر ہوتے ہیں, کتابیں بھی نہیں پڑھتے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کر رہے ہیں, یوں کر کے بس جو سمجھ میں آتا ہے بیچارے گزر جاتے ہیں. خیر جس پر آقا کرم کر دیں, آقا سب پر کرم فرمائے, تو یہ یوں کرتے ہیں. تو اب یوں ریلے میں تو بھیج جائیں گے آپ, تو اس کی صورت یہ ہو کہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا وہ پریشر رکھیں تاکہ آپ بہیں نہیں. جب وہ کھڑے ہوئے نا تو اب جتنا ہو سکے نا پیچھے کی طرف پریشر کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا تو ریلا اس طرف سے نکل رہا ہوگا, اور آپ کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے رہیں جب تک کوئی آ کر آپ کو, ہو سکتا ہے کوئی آ جائے دیکھ لے تو وہ آپ کو جانے کا کہہ دے. ایک یہ صورت ہے کہ بچت کی, یوں بس یوں کر کے بچت ہو جاتی ہے, تجربہ ہوگا آپ کو بھی. تو یہاں سب یہ مقامات جو ہیں, اور یہ سوراخ خوبصورتی کے لیے غالباً بنایا ہوا ہے, یہاں بھی خوبصورتی کے لیے. یہاں کوئی یعنی کہ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کریمین صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہاں تینوں ہستیاں تشریف فرمائیں. اب بڑی بڑی نقلی قبریں آج کل وہ تصویریں ملتی ہیں, یہ سب غلط ہے کیونکہ وہ 5 گوشہ دیوار ہے, 5 کونے والی اندر میں, تو یہ یہاں کا وہاں کا جو بڑے بڑے جو بادشاہوں کا اور کوئی بھی اندر جا ہی نہیں سکتا. یہ 5 گوشہ دیوار آج کل کی نہیں ہے, سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ہے, غالباً انہی کے دور کی ہے. تو یہ اندر کوئی قبروں کی تصویر ممکن ہی نہیں نکالنا, تو یہ جعلی تصویریں یہ لگایا نہیں کریں. اور اونچی اونچی قبریں بنی ہوئی ہیں, حالانکہ ایک بالش سنت ہے یا کچھ زیادہ. قبر کی اونچائی ہمارے ہاں بزرگوں کے مزارات سارے کے سارے اتنے بڑے بڑے تقریباً بنے ہوئے, یہ سب سنت سے ہٹ کر ہے. سنت ایک بالش, سنت کے مطابق مزار دیکھنے ہیں تو اللہ آپ کو کبھی مدینۃ المرشد بریلی شریف کی زیارت نصیب کرے. اعلیٰ حضرت کا مزار ایک بالش, وہاں مزارات ایک بالش سنت کے مطابق. اعلیٰ حضرت نے سنت لکھی ہے, تو اب یہ کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. تو یہ نہیں کہ جو یہ بنے ہوئے آپ ان کو ناجائز کہیں اور گناہ کا کام کہیں. میں صرف آپ کو ایک مسئلہ عرض کیا ہے, کچھ بولنا نہیں ہے, حاضریاں دینی ہے. صحرا مدینہ میں بھی وہ اصل بس اوپر وہ بنا دی ہیں, تو یہ میں نے عرض تو کیا, بھی گیا تھا تو بن گئی نا ایک بالش الحمدللہ. آپ نے خوشخبری بھی نہیں دی مجھے, میں انتظار کر رہا تھا کہ پوچھوں. تو وہ صحرا مدینہ میں مفتی فاروق اور مشتاق بھائی کی قبر بھی اب ایک بالش کر دی گئی ہے. اور میری وصیت بھی ہے کہ اگر آپ بقی شریف میں ہوں, قبر بنا پائیں تو ایک بالشتی بنانی ہے سنت کے مطابق انشاءاللہ. ہاں یہ بیٹے یہ چہرے کیوں اتنی فصلوں پر ہے, تو جیسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رو لیٹے ہوئے, تو ان کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شانے کندھے مبارک کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ رو, پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے مبارک کے پاس فاروق اعظم. تو یوں 3 قبریں اندر تشریف فرمائیں. یہ کیل مبارک, یہ دروازہ مبارکہ ہے جالی مبارک کا. تو یہ سوراخ شریف جو بڑا ہے, اس پر مواجہ شریف نہیں ہے, چہرے انور اس طرف نہیں ہے, بلکہ یہ کیل شریف جو ہے نا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ چہرے مبارکہ یہاں ہے. یہ عاشقوں کے دور کی بنی ہوئی جالی مبارک, یہاں چہرے مبارک ہے. اور اس کے تقریباً 2 گز کی سیدھ میں وہ جھومر چھت پہ لٹک رہا ہوتا ہے. اس جھومر کے نیچے کھڑے ہو کر کہا جاتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے کھلی آنکھوں سے سرکار کا یہاں دیدار کیا تھا. یہ اصل چہرہ انور اس طرف ہے. اللہ نصیب کرے. اب تو خیر وہ حاجیوں کی الوداعی حاضری کا موقع آ گیا.
آئے اب وہ رخصت ہو رہا اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع تاجدار مدینہ، صدمہ ہجر کیسے سہوں گا، الوداع تاجدار مدینہ، بے قراری بڑھی جا رہی ہے، بے قراری بڑھی جا رہی ہے، ہجر کی اب کھڑی آ رہی ہے، دل ہوا جاتا ہے پارا پارا، الوداع تاجدار مدینہ، کس طرح شوق سے میں چلا تھا، کس طرح شوق سے میں چلا تھا، دل کا غلچہ خوشی سے کھلا تھا، اب چھوٹتا ہے مدینہ، اب چھوٹتا ہے مدینہ، الوداع تاجدار مدینہ، کوئے جانا کی رنگی فضا، کوئے جانا کی رنگی فضا، اے معطر معمبر ہوا لو سلام آخری اب ہمارا، لو سلام آخری اب ہمارا، الوداع تاجدار مدینہ، کاش قسمت میرا ساتھ دیتی، کاش قسمت میرا ساتھ دیتی، موت بھی یاوری میری ہوتی، چاند قدموں پہ قربان کرتا، الوداع تاجدار مدینہ، الوداع تاجدار مدینہ، الوداع تاجدار مدینہ، میں جہاں بھی رہوں میرے آقا، میں جہاں بھی رہوں
مقبول فرما التجا میری مقبول فرما الوداع تاجدار مدینہ آنکھ سے اب ہوا خون تاری جاری آنکھ سے اب ہوا خون جاری روح پر بھی ہے اب رنج تاری جلد عطار کو پھر بلانا عطار کو پھر بلانا جلد عطار کو پھر بلانا الوداع تاجدار مدینہ الوداع تاجدار مدینہ الوداع تاجدار مدینہ سائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا میرے غم کا فسانہ سنا کر میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا تیری قسمت پہ رشکار ہے تیری قسمت پہ رشکار ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے تیری قسمت پہ رشکار ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے آہا جاتا ہے سب کو رلا کر آہا جاتا ہے سب کو رلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا عطار ہے شاگ عالی ہے فقط تجھ سے تیرا سوالی کہنا عطار ہے شاہ عالی ہے فقط تجھ سے تیرا سوالی تو سوال اس کا پورا شاہ کر تو سوال اس کا پورا شاہ کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا غوث اعظم امام تو کا ورنوں کا جلوائے شان قدرت
پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جس نے مکے مدینے کی الفت ہے دی، جس نے مکے مدینے کی الفت ہے دی، اس امین اہل سنت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صلی اللہ تعالی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة